السلام علیکم، صبح بخیر، کیا حال چال ہے؟ کافی دن کے بعد میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اصل میں ہمارے گھر میں ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی کہ میری مما کی وفات ہو گئی، جس کی وجہ سے میں اتنا زیادہ اپسیٹ تھی کہ میں ویڈیو بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ بھی بلکہ میرے پاس پہلے کا ایک بیک اپ پڑا ہوا تھا، تو میں نے اسی کے اوپر وائس اوور کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ہوندیاں نے، تے جدوں وہ چھاواں چلیاں جاندیاں نے تے پھر احساس ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے کیا چیز کھو دی اپنی۔ چلیں، یہ دکھ تو اب زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ بہت مشکل ہے اس چیز سے نکلنا، اس چیز سے سروائیو کرنا۔ جن کے ماں باپ جاتے ہیں انہی کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا بڑی چیز کو اپنی کھو دیا ہے اور کیا دکھ ہے ہمارے پاس۔ دنیا نہیں اس چیز کو سمجھتی ہے، بلکہ ایسی سچویشن میں بھی ایسی ایسی باتیں لوگ کر جاتے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ جن کی ماں چلی جاتی ہے یا جن کا باپ چلا جاتا ہے ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوتی ہے، کیا ان کو دکھ ہوتا ہے، وہ کس چیز سے گزر رہے ہیں۔ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ بالکل بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم دنیا کو یہ چیز سمجھا نہیں سکتے ہیں، ان کو یہ بتا نہیں سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی تکلیف ہے، کتنا دکھ ہے، ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور جو نہیں کہہ پا رہے ہیں۔ بس بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے اور لوگوں کے لیے وہ صرف ایک تماشا ہوتا ہے، لیکن جن کی اوپر گزر رہی ہوتی ہے صرف وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ تماشا نہیں ہے، یہ ایک دنیا کی بہت بڑی حقیقت ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے۔ لیکن اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، اس چیز سے صبر کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ میری امی کینسر سروائیور تھی، تقریباً 1.5 سال سے وہ بہت زیادہ بیمار تھیں۔ تو مطلب کینسر سے تو ریکور کر گئی تھی، سارے ٹیسٹ رپورٹس کلیئر تھے، لیکن بس کیمو کے سائیڈ ایفیکٹ سے وہ بیچاری ریکور نہیں کر پائی ہیں۔ دعا کریے گا ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ مطلب یہ ایسا لاس ہے کہ انسان بات کرتے ہوئے بھی اس چیز کے بارے میں ڈرتا ہے۔ کوئی بھی بندہ نہیں برداشت کر سکتا کہ اس کے پیرنٹس اس طرح کے حالات سے گزرے یا ان کو یہ سب چیزیں برداشت کرنی پڑے۔ بہت ہی مشکل ہے، اور بس ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے اور اس چیز کو برداشت کرنے کی ہمت دے۔ تو بس چلیں، اب ہم ریسپی اپنی سٹارٹ کرتے ہیں، اور آج کی ریسپی جو ہے اس میں نے حلیم اور تعلیم دونوں میں سے اب کچھ بھی کہہ لیں اس کو، تو میں نے اس کی ریسپی بنائی تھی اور بہت ہی مزیدار بنی تھی۔ آپ ریسپی کو سٹیپ بائی سٹیپ پورا دیکھیے گا اور کوئی بھی سٹیپ مس مت کریے گا۔ کوئی اس میں باہر کے میں نے مسالے نہیں ڈالے ہیں، صرف گھر کے مسالے ہیں اور گھر کے بنی ہوئی چیزیں ہیں، اور بہت ہی مزیدار بنی تھی اور آپ اس کو ٹرائی کریے گا۔ بس یہ میں نے امی کے جانے سے 1-2 دن پہلے بنائی تھی، اور اس کے بعد اچانک سے مجھے اپنے میکے آنا پڑ گیا اور ان ایکسپیکٹڈلی اماں کی ڈیتھ کا سین ہو گیا، اور ہمیں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، تو بس کھا نہیں سکی میں ٹھیک سے، لیکن میں نے بنائی بہت شوق سے تھی۔ امی کو میری بھی پسند تھی، تو میں نے سوچا تھا جب امی میرے گھر آئیں گی تو میں ان کو بھی بہت ساری چیزیں بنا کے کھلاؤں گی، اور وہ بہت خوش تھی میرے چینل سے کہ میں یہ کام شروع کیا ہے اور یہ ساری چیزیں بنانی شروع کی ہیں۔ چلیں جی، ریسپی کے انگریڈینٹس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیے گا۔ سب سے پہلے جو ہے میں نے ریشے دار جو ہے وہ بیف لیا تھا، وہ تقریباً 1 kg سے تھوڑا سا زیادہ تھا، اور ساتھ اس کے جو ہے ہم نے دالیں لی تھی۔ دالوں کو ہم نے بھگو کے بوائل کر لینا ہے، اوور نائٹ آپ نے اس کو بھگونا ہے، جس میں آپ نے چاروں دالیں ماش کی، چنے کی 1-1 کپ لی تھی، اور مونگ کی دال اور مسور کی دال جو تھی وہ میں نے پونا پونا کپ لی تھی، اور ساتھ میں 1 کپ دلیا اور 1 کپ چاول لیے تھے، اور اس کو آپ نے اوور نائٹ بھگو دینا ہے۔ اور صبح اٹھ کے آپ نے دالوں کو بوائل کرنا ہے، ہلکا سا اس میں آئل ڈال دیں، اور اس کے اوپر پہلے بوائل دوسرے بوائل کے بعد جو وائٹ وائٹ آتا ہے اس کو آپ نے اوپر سے چھان دینا ہے، نکال دینا ہے، اور باقی دالوں کو بوائل کر لینا ہے۔ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں اگر اوور نائٹ دالیں بھیگی ہوئی ہوں۔ اور دوسری طرف آپ نے بیف کا مسالہ تیار کرنے کے لیے پہلے پیاز لینے، پیاز بہت زیادہ نہ لیں، میں نے تقریباً 2 سے 2.5 پیاز لیے تھے، جس میں سے میں نے کچھ پیاز جو ہے وہ بعد میں تڑکے میں بھی ڈالا تھا براؤن کر کے، اور کچھ جو تھا وہ میں نے بیچ میں مسالہ بنانے کے لیے ڈال لیا تھا۔ اس کے علاوہ تھوڑی سی مرچیں، سبز مرچیں وغیرہ لی تھیں، اور لیمو لیے تھے، اور تھوڑا سا ادرک لہسن لیا تھا، اور ٹماٹر لیے تھے۔ یہ میں نے مسالہ بنانے میں استعمال کیا تھا، باقی جو ہے وہ اینڈ میں آپ اس کی گارنشنگ وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اتنے میں ہماری دالیں بھی آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہوئی تھیں۔ جب دالیں تھوڑی سی ریڈی ہو جائیں، آپ دیکھیں کہ اس کا دانہ گلنا شروع ہو گیا، چنے کی دال گل چکی ہوئی ہے۔ ویسے تو اگر رات پوری بھیگی ہو تو وہ بڑی آسانی سے گل جاتی ہے، تو میں نے یہ اس کو مدانی کہتے ہیں اردو میں شاید، تو میں نے مدانی کے ساتھ اس کو جو تھا وہ تھوڑا سا پیس لیا تھا۔ تو اس سے مجھ سے بہت اچھا نہیں تھا ہو رہا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور اگر آپ کے پاس الیکٹریکل ہے تو آپ اس سے یوز کر لیں، نہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے پہ جگ میں ڈال کے کر لیں۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہم نے اس کا مسالہ بنانے کے لیے میں تھوڑے سے کھڑے مسالے لیے تھے، جس کے اندر تیز پات،
تھوڑا سا اور تھوڑا سا کالی مرچ تھی، اور اس سے کیا بولتے ہیں، سبز الائچی تھی۔ جو چیزیں آپ کے پاس گھر میں اویلیبل ہیں، میرے پاس 3 4 چیزیں اویلیبل تھی، میں نے وہ ڈالنی۔ آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال لیں، لیکن یہ کھڑا مسالہ جو جس کو گرم مسالہ ثابت کہتے ہیں، اس کو آپ نے ڈال کے اچھی طرح سے بھوننا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا پیاز ڈالنا ہے، اور پیاز کو لائٹ گولڈن براؤن سا کرنا ہے۔ بہت زیادہ آپ نے اس کو کالا نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ پیاز کو زیادہ کالا کر لیں گے تو حلیم کا کلر جو ہے وہ بالکل کالا ہو جائے گا، اور وہ اچھا نہیں لگتا ہے دکھنے میں، اور ٹیسٹ میں بھی اتنا مزے کا نہیں لگتا ہے۔ تو آپ نے اس کو لائٹ گولڈ سا رکھنا ہے، لائٹ براؤن سا رکھنا ہے، تاکہ حلیم کا زبردست قسم کا کلر آ سکے۔ تو آپ نے پیاز کو کرنے کے بعد اس کے اندر چکن ڈال لینا ہے، اور اس کو پہلے کچے کو تھوڑا سا بھون لینا ہے۔ جب چکن سوری چکن تو ہم بنا ہی نہیں رہے ہیں، پتہ نہیں میرا دماغ آج کل، میں نے آپ کو بتایا بہت زیادہ مطلب ہوا ہے عجیب سا، تو خیر اگنور کریں چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کو۔ تو چکن نہیں، ہم بیف کی بنا رہے ہیں، تو بیف آپ نے اس میں ڈال کے، تو بیف کو پہلے اچھی طرح سے بھون کے اس کے بعد پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ میں نے اس کو پریشر میں کیا تھا، آپ چاہے اس کو مینول ویسے ہانڈی میں رکھتے ہیں، لیکن میں نے پریشر میں کیا تھا۔ تو اچھی طرح سے آپ نے گوشت کو بھوننا ہے، اتنا بھوننا ہے، اتنا بھوننا ہے کہ وہ مطلب تقریباً گلنے کے برابر ہو جائے۔ جب آپ فریش لے کے بناتے ہیں نا تو اس کا زیادہ ایشو نہیں ہوتا ہے، وہ جلدی ہو جاتا ہے۔ تو ساتھ ساتھ میں آپ دالیں اگر ٹھنڈی ہو جائیں تو اس کو جگ میں ڈال کے اس کو کر لیں۔ اگر آپ کے پاس الیکٹریکل گرائنڈر ہے تو آپ اس کو یوز کر لیں۔ تو دونوں صورتوں میں جیسے آپ کو بہتر لگے آپ کر لیں۔ اچھا، آپ نے گوشت کو اتنا بھوننا ہے کہ جب اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالنا ہے۔ وہ تقریباً یہ 2 ٹیبل سپون تھا، اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو اس کے بعد بھوننا ہے۔ اتنا اچھی طرح سے اس کو بھوننا ہے کہ بالکل کچا پن گوشت کا بھی ختم ہونا شروع ہو جائے، اور ادرک لہسن کا بھی جو کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس طرح کا ہو جائے کہ فلیور جس طرح رچ کے اس کی ایک بہت مزیدار سی زبردست قسم کی خوشبو اس ٹائم پہ آ رہی ہوتی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ وہ خوشبو اس کی اس ٹائم پہ جب آنی شروع ہو تب آپ اس کے اندر نمک مرچ مسالے ڈال دیں۔ میں نے ڈبے کا کوئی مسالہ یوز نہیں کیا، میں نے سمپل گھر کا نمک، سبز مرچ چیزیں وغیرہ یوز کی ہیں۔ اچھا، جب گوشت اپنا پانی وغیرہ چھوڑ دے، تھوڑا سا مسالہ ریڈی ہونا شروع ہو جائے، تو اس کے اندر سے آپ تیز پات نکال دیں، کیونکہ سارا فلیور تو آ چکا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ سبز مرچیں کٹی ہوئی نہیں، میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا تھا۔ تو یہ گرائنڈ کی ہوئی سبز مرچیں جو ہیں، یہ ان کا پیسٹ میں نے دہی میں بنایا تھا، آپ چاہے آئل میں بنا لیں، وہ اس کے اندر ڈالا ہے، 5 سے 6 تھی۔ اس کے بعد نمک، ہلدی، سرخ مرچ، اور ثابت گرم مسالہ تو پہلے ڈال دیا تھا، دوسرا گرم مسالہ، اور ساتھ میں دھنیا پاؤڈر اور زیرہ پاؤڈر جو ہے وہ اس کے اندر میں نے ڈالا ہے، اور اس کو اس کے بعد اچھی طرح سے بھون لیا۔ آئل آپ نے بہت زیادہ اس کے اندر نہیں رکھنا ہے، تھوڑا سا نارمل رکھیں، کیونکہ ہم نے اوپر تڑکے میں بھی آئل ڈال لینا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور مسالے اس میں ڈالنا پسند ہے تو آپ وہ ڈال لیں، لیکن میں نے بہت بیسک گھر کے مسالے ڈالے تھے تاکہ وہ ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں، اور ٹیسٹ بھی بہت زبردست ان سے بنا تھا۔ آپ جتنے زیادہ بھرمار کرتے جاؤ گے نا چیزوں کی، وہ اتنا زیادہ مزے کا فلیور نہیں بنتا ہے، وہ بس نارمل سا بنتا ہے۔ تو سبز مرچیں آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ سبز مرچیں تھوڑی اور زیادہ ڈال لیں، میں نے تقریباً 5 سے 6 ڈالی تھی گرائنڈ کر کے، تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ جیسی مرضی ڈالیں، کیونکہ آپ اس میں لمبی لمبی مرچ ویسے نہیں ڈالیں گے، وہ آپ کو پھر منہ میں آئے گی تو وہ بہت بری لگتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ گرائنڈ کر کے ہی ڈالیں۔ پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے، اور جب تھوڑا سا بھنائی کے قریب آ جائے تو آپ نے اس میں تقریباً 2 سے 3 یا 3 سے 4 چمچ دہی ڈال دینا ہے۔ میں نے تقریباً 3 سے 4 چمچ مطلب آدھا پاؤ 1 پاؤ کے قریب ڈالا تھا، 1 پاؤ پورا بھی نہیں ہوگا، آدھا پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا جو میں نے اس کے اندر دہی ڈالا تھا۔ اور اس کو تب تک بھوننا ہے جب تک دہی کا بالکل وہ شیڈ ختم ہو جائے اور گوشت کے اندر بالکل رچ جائے، اور اس کے بعد پانی الگ ہو جائے، مطلب پانی خشک ہو جائے اور گھی الگ ہو جائے، تب تک آپ نے اس کو بھونتے جانا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ مسالہ آلموسٹ ریڈی ہے تو اس کو ہلکا سا چکھ لیں، کیونکہ میں چکھے بغیر مزید مسالے نہیں ڈالتی ہوں، میں ایک دفعہ چکھ کے پھر ڈالتی ہوں۔ تو مجھے ہلکی سی نمک مرچ وغیرہ کم لگی تھی، تو میں نے نمک و مرچ تھوڑی سی اور ڈال دی تھی، کیونکہ مجھے بہتر پھر لگی کہ اس کے بعد اب ٹھیک ہے۔ تو جب اس کو اچھی طرح سے ہو جائے، آپ اس میں 2 سے 3 گلاس پانی ڈالیں،
اور اس کو پریشر کے لیے رکھتے ہیں. آپ نے اس کو اتنا گلانا ہے کہ اس کے ریشے ریشے الگ ہو جائیں، اس طرح کا گلانا ہے. تو آپ اس میں پانی ڈال کے اس کو رکھ دیں اور اچھی طرح سے اس کو پریشر میں دے دیں. اگر آپ پریشر نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال کے اس کو 2 گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں. اگر تو فریش گوشت ہوتا ہے تو وہ 2 گھنٹے میں بہت زبردست قسم کا بن جاتا ہے. کہ آپ نے اس میں ریشے والا گوشت لینا ہوتا ہے اور اس میں آپ ہڈی والا گوشت لیتے نہیں ہو تو وہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. تو میں نے اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے پریشر دیا تھا. پھر کھول کے چیک کیا، تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی نہیں اور ہو سکتا ہے، ابھی مطلب تھوڑا سی کسر ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا اور پانی ڈال کے اس کو اور پریشر کے لیے میں نے رکھ دیا تھا. تو یہ آپ 1-2 دفعہ چیک کر لیجئے گا، وہ زیادہ آسانی ہوتی ہے. اس کے بعد دالیں ہماری ریڈی تھی اور ٹھنڈی ہو چکی ہوئی تھی. کچھ اس کو میں نے مینولی ویسے کر لیا تھا اور کچھ میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا تھا. یہ دیکھیں، یہ میں نے پہلے پریشر کے بعد کھولا تھا تو مجھے تھوڑا سا سخت لگ رہا تھا. کچھ بوٹیاں بہت نرم تھیں، کچھ تھوڑی سی سخت لگ رہی تھی. تو میں نے اس کو دوبارہ سے پانی ڈال کے اس کو دوبارہ پریشر دے کے رکھ دیا تھا. اور پھر اس کے بعد جب میں نے کھولا تو وہ بہت اچھی طرح سے گل گیا ہوا تھا. اور میں نے اس کو الگ سے پلیٹ میں نکال کے تو اس کو چھری وہ کانٹے اور چمچ کے ساتھ ایسے ریشے بنا لیے تھے. کچھ لوگ ویسے اندر بھی بنا لیتے ہیں لیکن مجھ سے نہیں بن رہے تھے. تو خیر دال کو میں نے وہ آپ کو بتایا گرائنڈ کرنے کے بعد، میں نے پورا گرائنڈ نہیں کیا تھا، میں نے پوری دال میں سے 3 سے 4 جگ کیے تھے. کچھ چنکس بیچ میں دال کے آ رہے تھے، وہ مجھے اچھے لگتے ہیں. تو ساتھ میں اوپر اس کے گوشت ڈالا ہے جو مسالہ ہم نے بنایا تھا. اس کو اچھی طرح سے مکس کیا اور مکس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا اصل کام شروع ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو جتنی دیر پکانا ہے اتنی دیر اس کو آپ نے گھوٹے بھی لگانے ہیں. تو یہ اس کا سب سے مشکل کہہ لیں، مشکل کام تو نہیں ہے لیکن اس کا تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ کا یہ کام ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ ہلاتے جانا ہے تاکہ اگر کوئی دال موٹی ہے بھی ہے بیچ میں تو وہ بھی بیچ میں ایسے ہی گرائنڈ ہو جائے گی. تو یہ آپ نے اس کو تقریباً 10 سے 15-20 منٹ تک آپ نے اس کو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دینا. ویسے کہا جاتا ہے کہ دال ہو مطلب حلیم ہو یا نہاری ہو، پائے ہوں یا ساگ ہو یا کڑی ہو، ان کو جتنا پکایا جائے یہ اتنا مزیدار بنتا ہے. تو آپ نے اس کو بھی کچھ دیر کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے. اور یہ ہم نے اپنی چھوٹی سی دیگ میں چھوٹے سے ڈوئیاں گھمائی ہیں، لیکن آپ اس کو جس طرح بڑی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ کنٹینیوسلی اس کو گھوٹتے رہتے ہیں تو اس سے دال کا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ اچھا بنتا ہے. اچھا، اس کے فلیور کو تھوڑا سا انہینس کرنے کے لیے میں نے اس میں تقریباً 1 چمچ جو ہے وہ اس میں چکن پاؤڈر ڈال دیا تھا. یہ بازاری چکن پاؤڈر ہے جو کہ آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے، آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں. تو یہ میں نے صرف اس کو فلیور انہینس کرنے کے لیے ڈالا تھا اور اس کا کچھ نہیں. اگر آپ نہیں بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو نہ ڈالیں، یہ آپشنل ہے. مجھے اچھا لگتا ہے تو میں نے ڈال لیا. تو بس یہ جی ہماری مزیدار قسم کی حلیم تیار ہو چکی ہے. آپ اس کو حلیم کہیں یا دلیم کہیں، دلیم کے اندر چاول ڈلتے ہیں اور حلیم کے اندر آپ چاول نہ بھی ڈالیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ جب ایسے اس کے اندر بلبلے بننا شروع ہو جائیں، اس کی تھکنس تھوڑی زیادہ ہو جائے، پانی تقریباً خشک ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حلیم ریڈی ہو چکی ہوئی ہے. اب آپ اس کو سرو کریں، جیسے مرضی کھائیں. لیکن میں اس کو اس کے بعد بھی تقریباً 1.5-2 گھنٹے مزید پکایا تھا کیونکہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے. ویسے اس اسٹیج پہ یہ ریڈی ہے، تو آپ اس کو مزید پکانا چاہیں تو مزید پکا لیں کیونکہ مجھے مزید پکی ہوئی پسند تھی. چلے جی، ہم نے سائڈ پہ اس کے پیاز براؤن کر لیا تھا. پیاز براؤن کرنے کے بعد اب اس کو پیپر پہ رکھ کے تو اس کو اچھی طرح سے نچوڑ لیں اور نکال لیں. اب یہ تڑکا تیار کرنے کے لیے اس میں نے ہلکا سا نمک، ہلکی سی سرخ مرچ، دھنیا پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر، گرم مسالہ اور اس کے اندر تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور تھوڑی سی اجوائن ڈال کے اس کو ہلکا سا آپ نے اس کو ہلا لینا ہے. اتنا اس کو گرم آئل میں یا اتنا اس کو گرم نہیں کرنا کہ یہ جلنا شروع ہو جائے اور مرچ کا آپ کو جلی ہوئی محسوس ہو یا اس کا کڑوا ٹیسٹ لگے. آپ نے بس وہ دیکھیں میں نے ہلکی سی آنچ رکھی ہوئی ہے، اس کو ہلکی سی آنچ پہ آپ نے گرم آئل کے اندر، تپتے ہوئے آئل کے اندر نہیں، ہلکے سے گرم آئل کے اندر آپ نے اس کو ڈال کے اچھی طرح سے ہلا کے یہ آپ نے حلیم کو تڑکا لگا لینا ہے. اس سے فلیور بہت ہی مزیدار آتا ہے، بہت ہی مزیدار آتا ہے. اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا. ریسپی اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کو آن کر لیں فار مور ویڈیوز. اور میری اماں کی مغفرت کے لیے بہت دعا کریے گا اور ہم لوگوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے اور ہماری مشکلات کو آسان کرے. دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے دن کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.